مسلمانوں کی جو نسل کشی ہوئی اس کا وہ آئی وٹنس ہیں اور ان کو اس دوران میں پھانسی ہوئی اور پھانسی گھاٹ پہ لے جایا بھی گیا. تمہارا نام مصطفیٰ ہے تو مسلمان کہتے نہیں. مفتی ذکیر اسماعیلی صاحب نے کہا کہ جی والد صاحب کا گھر بینک کا ہے, اس میں آپ نہیں رہ سکتے, اور کہا کہ آپ نکل جائیں. پھر نہ چشنی آتا, نہ تاجستان آتا, نہ ٹائم لینڈرز ہوتی, نہ موسیٰ انسٹیٹیوٹ ہوتا, نہ ہماری جو ہے 4 بیگمات اور 22 بچے ہوتے. مطلب وہ ایک اس کی آواز جو تھی وہ اتنی سگنیفیکنٹ تھی. ہوا یہ کہ بوسنیا میں جنگ شروع ہو گئی. اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں بوسنیا, ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا. اگر یہ لڑکی آواز نہ دیتی تو شاید میں بوسنیا نہ جاتا. ہاں یہ کیسے جڑ گیا؟ ہاں, مائی ڈگری کین ویٹ فار 4 months, بوسنیا کی ناٹ ویٹ. رو پڑا. کیا بات. یعنی آپ سوچیں کہ ایمان والے کا ایک جملہ. پتہ چلا کہ کوئی 700 اسٹوڈنٹس ہیں مسلمان آن کیمپس. ہیوج نمبر. تو میں پروفیسر کے پاس گیا, راڈنی ڈیلن اس کا نام تھا. چیخا وہ, They're not your brothers and sisters. You're Pakistani, they're Bosnians. 8 مہینے ہم رہے اس جنگ میں. تو پھر یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ پھر ہماری ہوئی جیل. تو پھر جیل میں کیا ہوا؟ امریکہ کے 50 اسٹیٹس ہیں نا, تو میں نے 47 کی خاک چھانی. پوری کائنات ہماری سمٹ کر ایک بیگ میں آ گئی. بیسٹ پوائنٹ ہے یہ یار, زبردست. مطلب میری مطلب مائنڈ چینج. پکارو اپنے اللہ کو, ہم دیکھتے ہیں تمہارا اللہ کیسے بچاتا تمہیں. اوہ وہ جو جملہ تھا نا, دیٹ جسٹ چینج ایوری تھنگ. اور اگر تم کو مرنا ہی ہے تو میں یہ پریفر کروں گی کہ تم بوسنیا میں مرو. لیکن اگر 2 جو بجے تو وہ درد میں ٹانگ ٹوٹ جائے گی, تو بوسنیا کی طرف میں فیس کر کے میں کرال کروں گا. السلام علیکم ناظرین. راستہ جو میں نے چنا کہ آج جو ایپیسوڈ ہے اس کے بارے میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا, کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی, اتنی ہیوی قسم کی یہ پوڈ کاسٹ ہونے جانی ہے انشاءاللہ, تو میں اس کا کیا تعارف کراؤں, کیسے تعارف کراؤں. پھر مجھے یاد آیا کہ لاسٹ ایئر میں نے ایک ریسرچ دیکھی تھی, پیو ریسرچ, ایک بہت بڑا ادارہ ہے ریسرچ کا. تو میں نے اس پہ ریسرچ دیکھی تھی. انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے میں یوٹیوب پہ 550 گھنٹوں کا مواد کریٹر بنا کے ڈال دیتے ہیں. یعنی میں اور آپ 1 گھنٹے میں تو 1 ہی گھنٹہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو پک اینڈ چوز ہے جہاں سے آپ نے وہ ویڈیو اٹھانی ہے وہاں 550 گھنٹے پڑے ہیں. تو یقین جانیے کہ یہ 550 گھنٹے روزانہ 1 گھنٹے میں پروڈیوس ہو رہے ہیں. لیکن آج میرے سامنے جو مہمان شخصیت ہیں اور وہ اپنی زندگی کا جو حصہ سنانے جا رہے ہیں, یعنی کہ بوسنیا کے جو تباہی ہوئی, مسلمانوں کی جو نسل کشی ہوئی اس کا وہ آئی وٹنس ہیں, اور ان کو اس دوران میں پھانسی ہوئی اور پھانسی گھاٹ پہ لے جایا بھی گیا. اس دوران بھی وہ بچ گئے. یہ ساری باتیں آپ خود سوچیں. تو یہ 550 گھنٹے یا اس طرح کی ہزاروں ویڈیوز میں سے یہ ویڈیو کیسی ہے کہ جو انشاءاللہ وہ نہ صرف آپ کو یاد رہے گی, بلکہ وہ آپ کی زندگی نہیں بلکہ آپ کی روح پہ بھی ایسے اثرات چھوڑے گی کہ جو آپ کبھی بھی نہیں ان کو بھلا پائیں گے. تو چلتے ہیں ہماری پچھلی جو ایپیسوڈ تھی جناب سلمان احمد صاحب کی لائف سٹوری کی, اس میں ہم وہاں رک گئے تھے, وہیں سے میں آج شروع کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ کا بلایا, آپ نے موقع دیا. آپ کا جتنا بزی شیڈیول ہوتا ہے اس میں آپ کو جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ آپ اس طرح پوڈ کاسٹ میں آنا آپ کے لیے کتنا ناممکن ہے. اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. آپ کو میں ریمائنڈر دیتا چلوں, ہماری لاسٹ جو گفتگو ختم ہوئی تھی پہلی ایپیسوڈ میں وہ یہ تھی کہ آپ کے جو ساری لائف لانگ سٹوری میں آپ کے پیرنٹس, آپ کے والد صاحب کی طرف سے جو شدید ریٹیلیشن تھی کہ مولوی نہ بنو اور اس طرح کی لائف نہ گزارو, لیکن ہم اس اختتام تک پہنچے تو وہ خود بھی مولوی بن گئے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب آپ اپنے گھر والوں کے پیر صاحب بن گئے ہیں, اور اب لگتا ہے کہ راوی آگے چین ہی چین لکھے گا. لیکن آپ نے وہاں ایک بات کہی اور وہ ہماری دوسری ایپیسوڈ کی وجہ بھی بن گئی. آپ نے کہا نہیں اس کے بعد تو میں ادھر سے امریکہ سے کیسے بوسنیا پہنچا. تو پھر وہ میرے خیال سے کہ سب سے انٹرسٹنگ پارٹ تو آج شروع ہوگا انشاءاللہ. تو وہیں سے میں آپ کو دوبارہ وہ مائک تھماتا ہوں کہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا اس سے آگے کا سفر آپ شروع کیجیے. جی ہاں, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا اس کے 3 حصے بن جاتے ہیں اس اسٹوری کے, کہ جب میں US پہنچا وہاں سے لے کر بوسنیا جانے تک کہ کیا احوال ہوئے, کہ فیصلہ کیسے ہوا. کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ انجینئرنگ کر رہے تھے تو بوسنیا خیال کیسے آ گیا یار, مطلب بیٹھے بیٹھے بندہ نکل جاتا ہے. اب ٹائم ہوتا نہیں ہے, ہم کیا بتائیں, تو میرے پاس اللہ کی توفیق تھی. لوگ تشریفی ہوتی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مطلب کیسے ہو گیا, مطلب ایک بندہ پڑھتے نکل گیا. تو وہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو شاید فائدہ ہوگا اور لوگ اس کو سمجھیں انشاءاللہ. دوسرا سیکشن یہ ہے کہ پھر بوسنیا میں کیا ہوا. 8 مہینے ہم رہے اس جنگ میں. تو پھر یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ پھر ہماری ہوئی جیل.
تو پھر جیل میں کیا ہوا اور جہاں ہمیں سزائے موت ہوئی اور سب. تو یہ یہ 3 سیکشن بنیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہم ایسا کریں گے ایک سیکشن پورا کر لیں گے تاکہ لوگوں کو ریسٹ ملے, لوگ اس کو ریلائز کریں, جذب کریں, پھر اگلے سیشن میں دوسرا پھر تیسرا, نا اس طرح سے. تو ہوا یہ, اور میں کوشش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ جی کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ مجھے نکلنا ہے فوراً پاکستان سے, اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جی والد صاحب کا گھر بینک کا ہے, اس میں آپ نہیں رہ سکتے, اور کہا کہ آپ نکل جائیں. تو الحمدللہ میں نے اپلائی کیا ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, میرا بہت اچھا ریکارڈ تھا. NED میں میں نے 4 سیمسٹرز کمپلیٹ کر لیے تھے الیکٹریکل انجینئرنگ میں, تو مجھے جو ہے وہ ملٹیپل یونیورسٹیز کے ایڈمیشن مل بھی گیا اور میں آ گیا US. اور وہاں جو ہے شروع کیا میں نے انجینئرنگ. تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ وہاں انہوں نے کہا کہ جی آپ کو یہاں کے گریجویشن کے لیے آپ کو 18 کریڈٹ آورز جو ہیں وہ نان ٹیکنیکل کورسز کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے پہلے تو بحث کی, میں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, مطلب یہ کیا. تو کہا نہیں ہمارے پاس تو ریکوائرمنٹ ہے. تو چونکہ ہمارے والد صاحب کو بہت شوق تھا سائیکالوجی کا, گھر میں سائیکالوجی کتابیں آتی تھیں, میگزینز آتے تھے, تو مجھے بڑا شوق تھا. تو الیکٹریکل انجینئرنگ ایک میرا پیشن تھا, اور سائیکالوجی میں بڑا شوق تھا. تو میں کہا جب کرنا ہی ہے نان ٹیکنیکل کورسز تو میں سائیکالوجی میں کرنا چاہتا ہوں. پھر ایک بحث ہوئی کہ جی سائیکالوجی کا الیکٹریکل انجینئرنگ کا جو ہے کوئی کمبینیشن نہیں ہے. جو ہمارا ایڈوائزر تھا وہ تیار ہی نہیں تھا اس پہ الاؤ کر, کیونکہ جب تک ایڈوائزر الاؤ نہیں کرے گا تو آپ کیسے کریں. تو میں نے بہت بحث کی, میں کہا نہیں بھائی سوری یہ نہیں ہو سکتا, میں پڑھوں گا وہ جو مجھے انٹرسٹ ہے, ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اب وہ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی کل آپ کو کوئی کمپنی بنانی پڑے. میں کہا یہ کمپنی بنانی نہیں ہے نا, مجھے PhD کرنا ہے اور جا کے چپ کر کے پڑھانا ہے. خیر اینی جب بہت بحث ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ نہیں مان رہا, تو انہوں نے پھر پرمیشن دے دی. تو میری جو ڈگری ہے وہ ہے کمبینیشن سائیکالوجی کا اور الیکٹریکل انجینئرنگ کا. یہ تو ہوگی پہلی بات. جب میں نے گریجویشن کر لی اور میں چونکہ ریسرچ میں جانا چاہتا تھا, تو کچھ ایسے ایونٹس ہوئے کہ الحمدللہ مجھے پھر گرانٹ مل گئی US نیوی کی, اور میں نے پھر ریسرچ کی, اور پھر تقریباً 1 سال US نیوی کے ساتھ میں نے ان کی گرانٹ پہ کام کیا, پھر 1 سال US ایئر فورس کے ساتھ. تو قریباً کوئی 2 سال کی میری ریسرچ ہے, اور میرا ایریا ہے آلٹرنیٹ سیمی کنڈکٹرز. یعنی جیسے سلیکان سیمی کنڈکٹر ہے نا, تو اس کے ایک ٹیمپریچر ٹالرنس ہے. تو جو ڈیفینس انڈسٹری یہ چاہتی ہے کہ سیمی کنڈکٹرز وہ استعمال ہوں جن کو زیادہ ٹیمپریچر پہ میلٹ کریں. تو اس میں کیوبک بوران نائٹرائڈ ہے, گیلیم آرسنائڈ وغیرہ ہے, ڈائمنڈ بھی ایک سیمی کنڈکٹر ہے. تو اس پہ میرا کام اس کے اوپر ہے. کچھ کام پبلش بھی ہوا, اور پاکستان نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ نے مجھے پھر انوائٹ بھی کیا ایز اے سائنٹسٹ, اور میں نے پاکستان کے ایک نیوکلیئر ریئیکٹر پہ بھی میں نے ایک دن گزارا ہے ایز اے سائنٹسٹ. تو میرے ٹیکنیکلی میں سائنٹسٹ ہوں, ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہوگی, رائٹ. اچھا جناب, اب ہوا یہ کہ جو یہ 2 سال تھے, اچھا 4 سیمسٹر میں نے یہاں کیا تھا, 4 سیمسٹر میں نے وہاں کیے, ڈگری ہو گئی, ماسٹرز کا پروگرام شروع ہو گیا, ریسرچ ہو رہی تھی. اب ہوا یہ کہ اللہ کے فضل سے کہ وہ پاکستان میں تو بہت سختی تھی گھر والوں کے ساتھ, اور یہ وہ US میں ہمیں آزادی مل گئی, پہلی بات. دوسری بات یہ پیچھے سے والدین بھی دیندار ہو گیا الحمدللہ, اور ٹھیک ہو گیا کام. تو اب مجھے موقع مل گیا کھل کے کام کرنے کا. جس شہر میں گیا تھا اس کا نام تھا لنکن نیبراسکا. تو لنکن کے اندر کیا تھا کہ وہاں تبلیغ کا کام ہوا کرتا تھا, اور کچھ ملیشین اسٹوڈنٹس جو کرتے تھے. تو وہ اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو کے گئے تھے, پیچھے ایک خلا تھا اور وہ کام بند تھا. تو وہ جو وہاں کے دوسرے لوگ تھے, کہا یار یہاں تو کام نہیں ہو رہا, تو سلمان صاحب اس کی ذمہ داری سنبھالیں. تو انہوں نے کہا کہ تو ایک ویکیوم تھا, تو ہم ذمہ دار ہو گئے شہر کے, اور ہم نے پھر تبلیغ کا کام شروع کیا الحمدللہ. پھر کیا ہوا کہ چند دنوں میں ہی پتہ چلا کہ ہماری یونیورسٹی کی جو MSA تھی, مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن. تو سامعین کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ US کی ہر یونیورسٹی کے اندر MSA ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا, وجہ یہ ہے کہ US یونیورسٹیز کا زیادہ مجھے اندازہ ہے, مجھے یورپ کا نہیں اتنا آئیڈیا. US کینیڈا میں کیا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوں, اسٹوڈنٹ کی جو ہے ایسوسیشنز ہوں, جو کہ اسٹوڈنٹس کے کو انگیج رکھیں, تاکہ ان کے پاس ایک کمپنی ہو, ایک سوشل سرکل ہو. تو ان ایسوسیشنز کو پھر یونیورسٹی فنڈ کرتی ہے. اچھا. ہاں,
یہ آپ کو نہیں معلوم تھا؟ ہاں. تو اگر آپ کہیں گے جی ہمارے ایک گروپ ہے 15 20 25 30 100 اسٹوڈنٹس کا اور ہم ایک ایسوسیشن بنانا چاہتے ہیں, تو اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یار یہ ایک لیجیٹمیٹ گروپ ہے, تو پھر اس کو وہ الاؤ کریں گے, ان کو جو ہے فنڈ ملے گا, ان کو ایک آفس ملے گا, اور پھر اور پھر کچھ لیگل وہ ہوتی ہیں, امپلیکیشنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اس سوسائٹی کا جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ اس کو ریپرزینٹ بھی کرے گا. کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی مصیبت ہو جائے تو کورٹ اس کو بلا بھی سکتا ہے. ہاں, ایک اتھارٹی بھی بنا. ہاں, اور اگر اس کے فنڈز اس نے صحیح نہیں استعمال کیے اس کا آڈٹ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے تو پہلے نہیں پتا جب اچھا ہوا ہے کہ اچھا جو مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز ہیں وہ بیسکلی اخوان المسلمین سے انسپائرڈ ہیں یہ آرگنائزیشنس. ہمارا تبلیغ کا ایکسپیرینس تھا, اخوان کا ایکسپیرینس تھا نہیں. تو ایم ایس اے کے اندر جو ہے, اچھا تبلیغ کے اندر آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ ایک سسٹم ہے پردے کا, خواتین الگ مرد الگ, اور ایم ایس اے جو ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ لڑکے لڑکیاں مل کے کام کرتے ہیں, تو ایک الگ انوائرمنٹ ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے تو ایم ایس اے پہ نہیں آنا نا. تو یونیورسٹیز کے اندر مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہوگی, پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہوگی, انڈین ہوگی, جتنے ملک ہیں سب کے ایسوسیشنز ہوں گی, پھر ریلیجیس ایسوسیشنز ہوں گی, ہندوؤں کی بھی ہوگی, کرسچینٹی کے ڈفرینٹ سیکٹس کی ہوگی. تو وہ جو عربس تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو بڑی مشکل میں ہیں, ہمارا ایم ایس اے بالکل بیٹھ گیا ہے, کوئی ہے نہیں اس کو چلانے والا, آپ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں, بھائی آپ اس کے پریزیڈنٹ بنے. میں کہا بھائی میں نہیں بننا چاہتا, ایک بار تو الیکشن ہوتے فلاں, تو کہ بھائی الیکشن دفعہ کو ہم سب تم کو ووٹ دینے ہیں نا, کوئی ہے ہی نہیں سامنے. تو دھکا دے کے جو ہے نا وہ اس کا بنا دیا. تو اب میں تبلیغ جماعت کا بھی ذمہ دار ہوں, امیر ہوں شہر کا, اور میں ایم ایس اے کا بھی پریزیڈنٹ ہوں. ہاں, تو اس میں یہ ہوا کہ پھر مجھے موقع مل گیا ایکٹیو ہونے کا. تو الحمدللہ وہ پھر تبلیغ کا بھی ہم کام کرتے تھے, لوگوں کو پاس جانا, محنت کرنا, ان کے پیچھے پڑھنا, اور جو ایم ایس اے کا بھی ہم کام کرتے تھے, اس کے تھرو جو ہے لوگوں کا خیال رکھنا, سب کچھ کرنا. اس طرح سے جو ہے نا میری ایکٹیویٹی بہت بڑھ گئی. تو مجھے یہ پوچھتے تھے لڑکے کہ یار تم یہ سارا دن تو یہ کرتے تو پڑھتے کب ہو؟ اچھا اس کا وجہ یہ تھی کہ چونکہ اللہ کے فضل سے اتنی ساؤنڈ فاؤنڈیشن تھی میری, میٹرک, ایف ایس سی, انیشل سیمسٹرز, کہ مجھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی. اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے 4 اور جی پی لینا ہی نہیں ہے, یہ کام میں نے کرنا ہی نہیں ہے. پوزیشن وغیرہ میں لے چکا ہوں اور مجھے یہ کام نہیں کرنا. اچھا بچپن سے ویژن بناتے آ رہے ہیں. ہاں, میں نے کہا یہ کام نہیں, کیونکہ اگر میں 4 جی پی کے چکر میں لگوں گا یہ کام نہیں ہو سکے گا. تو میں نے کہا کہ میں یہ کرنا ہی نہیں ہے, میں نے ایک اچھا ڈیسنٹ جی پی لینا ہے اور میں نے پورا ٹائم لگانا ہے اس کام میں. ٹھیک ہے. ہاں, اب اس میں جو ہوتا یہ تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ یہ لنک کرے گا کہ میں بوسنیا کیوں گیا. تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے تبلیغ کام تو چلو صحیح ہے, ہمیں پتہ کیسے کرنا ہے. ایم ایس اے کے اندر یونیورسٹی والوں نے مجھ سے کہا دیکھیں اب آپ ایم ایس اے کے ہیں تو نا یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا انٹرسٹ آف دا مسلمز آن کیمپس. آف کورس ان کا انٹرسٹ دیکھو, کوئی مسائل نہیں ہونے چاہیے, کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. بہت بڑی ذمہ داری تھی. ہاں, بڑی ذمہ داری ہے بھائی. میں کہا اچھا. اب مجھے سمجھ آیا کہ ذمہ داری ہے یار, ذمہ داری تو پوری کرنی چاہیے. جب اس کی کوئی آپ کو تنخواہ نہیں ملتی ہے, سب والنٹری ورک. جیسے فار ایگزامپل ایک بچی تھی, اس نے بغیر لائسنس کی گاڑی نکالی, ملیشین لڑکی نے, جا کے کسی کو مار دیا, یعنی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو کورٹ میں بلایا, اس کو بلایا. جب اس کو بلایا تو پھر کہا کہ کون ہے تمہارا بھائی؟ ایم ایس سی کا پریزیڈنٹ. اچھا یہ ہاں, اس کو بلاؤ, ہی ہیز ٹو بی ان کورٹ. مطلب کیا ہوا یہ مسئلہ؟ اب ہم کھڑے ہوئے کورٹ کے اندر, یہ بیچاری نئی لڑکی آئی تھی, وہ کانپ رہی ہے, گھبرا رہی ہے, اس طرح کے کام کرنے پڑتے تھے. تو یا کسی نے اٹیمپٹ کیا سوسائڈ وغیرہ خدا نہ خواستہ, تو پھر ایم ایس سی کے پریزیڈنٹ بلایا جائے گا, بھائی کیا ہو رہا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. تو میں نے ایم ایس اے کے لوگوں کو جمع کیا. میں کہا دیکھو بھائی اب تو مجھے تم نے اچھا ان کو میں کہتا تھا مجھے پریزیڈنٹ بنانا مت, کیوں اگر تم نے مجھے پریزیڈنٹ بنایا تو پھر میں تم کو چھوڑوں گا بھی نہیں. تو وہ سمجھے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن جب میں بن گیا تو میں کہتا رہا سارے سب, میں کہا یہ پہلے بتاؤ کہ ڈیٹا, ہم تو سائنٹسٹ ہیں نا, میں کہا ڈیٹا بتاؤ کہ یہاں مسلمان ہیں کتنے. وہ پتہ ہی تھا, یونیورسٹی میں 25,000 اسٹوڈنٹس تھے, تو انہیں پتہ ہی تھا کہ مسلمان ہیں کتنے. تو ہم جا کے انٹرنیشنل آفس سے پوچھا تو کہ بھائی ہم ریلیجن کے بیسس پہ آپ کو نمبرز نہیں بتا سکتے. میں ٹھیک ہے, تو کنٹریز کے بیسس بتاؤ نا, ملیشیا, انڈونیشیا, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, اس طرح سے. تو یہ پورا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو پتہ چلا کہ کوئی 700 اسٹوڈنٹس ہیں مسلمان آن کیمپس. ہیوج نمبر. ہیوج نمبر, وہ بھی یونیورسٹی آف نیبراسکا جو کہ
ناٹ ویل نون یونیورسٹی ہے. تو میں نے کہا یار جب 700 اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہیں کہاں ہیں؟ جمعہ ہوتا ہے تو 200-250 نظر آتے ہیں, عید کے وقت نظر آتے ہیں جناب آپ کے کوئی 400 450 ہو گئے. تو یہ 200-250 کہاں ہیں؟ کدھر ہیں؟ کیا ہمیں تو نہیں پتا کدھر ہے. میں بھائی اب تو ہم کو پکڑنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ دین سے دور ہو گئے ہیں, بہہ گئے ہیں. اس کے میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوز کر رہے ہیں, ہم کو تو لوگوں کو اسلام میں لے کے آنا چاہیے تھا, یہ تو جا رہے ہیں پہلے. اب ان تک پہنچے کیسے؟ تو پھر میں نے اپنے لوگوں کو ٹرین کیا کہ پہنچنے کا طریقہ یہ ہے. میں دیکھا پورا سسٹم ہوا. میں طریقہ یہ ہے کہ کیمپس میں ہم جاتے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ سارے آتے ہیں. تو جو تم کو مسلمان لگے نا کہ یہ مسلمان ہے, تم جاؤ اس کے پاس ہوگا السلام علیکم. تو کیا ہوگا؟ اور میں کر کے دیکھا, ٹیسٹ کیا میں نے. ہوتا یہ تھا کہ اگر تم مسلمان ہے وہ کہے گا وعلیکم السلام. پکڑا گیا, ادھر آؤ بھائی, کیا نام ہے, تم کہاں ہو, کیا دوستی کر لو, نمبر لے لو, یا ڈوم میں رہتا ہے ڈوم کا نمبر لے لو. دوسرا یہ ہوگا کہ وہ کہے گا ایکسکیوز می, اور پریشان ہو جائے گا, تو یہ مسلمان تو نہیں گورا ہے, تو اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے سوری کہے چھوڑ دو. پھر تیسرا وہ گروپ ہوگا کہ جو سنے گا اور جواب نہیں دے گا اور جانے کی کوشش کرے گا. یہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اسلام سے یا مسلم کمیونٹی سے فاصلہ رکھنا چاہتا ہے. تو اس کو بہ چکا یا بہنے والا, ہاں, تو اس کو پکڑ لو. آئی ایم سوری, میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں, فلانا کرنا چاہتا ہوں. اس میں چلیں 5-10% لوگ ایسے ہوں گے کہ کہیں گے نہیں بالکل نہیں, آئی ایم سوری. لیکن 80-90% کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے یہ ہمارا نام ہے فلانا. اس طرح سے نا اب ڈیٹا کلیکٹ ہونے لگا. بڑا گراس روٹ لیول پہ آپ نے ہاں میں کہا کرو بھائی, جب ہماری ذمہ داری ہے. ایک تو ذمہ داری یونیورسٹی والے بھی کہیں ان کو سنبھالو, پھر اللہ کے سامنے بھی ذمہ داری ہے. جب موقع کرو پکڑو یار. تو میں وہاں بھی وہ پولیس کی میں نے نوکری کی. وہ اس طرح سے تھا, مختصر یہ کہ لاسٹ میں بتایا تھا, جی بتا دیا تھا. تو وہ اس کے پہ میں نے وہ کر لیا. تو جب میں راؤنڈس کرتا تھا راتوں کو تو نظر آتے تھے نام اس طرح سے. جب میں راؤنڈ کرتا گیا تو وہاں نام تھا مصطفیٰ عتیسی. میں نے کہا مصطفیٰ عتیسی, ایم ایس سی کا ریکارڈ دیکھتا ہوں تو کوئی ایسا لڑکا ہمارے پاس آتا ہی نہیں, نہ مسجد آتا ہے. اتنے ویجیلنٹ تھے آپ اپنے اس ہاں کیوں نظر آیا نا مصطفیٰ عتیسی. تو میں نے کہا بھائی یہ کون ہے یار, جب ہمارے پاس ایک بندہ نظر ہی نہیں آ رہا تو نام تو مصطفیٰ ہے نا. بہت لرننگ والی چیز ہے. ہاں, تو میں نے کیا کیا کہ اچھا ڈیوٹی پہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے نا ایز اے پولیس آفیسر. تو یہی تو نہیں کہ تم مسلمان ہو, کہ وہ تو کہے یار تم تو اپنی اتھارٹی کو مس یوز کر رہے ہو. میں اس کو لکھ لیا اپنی نوٹ بک میں, اور دوسرے دن میں پہنچا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. ناک ایک لڑکا نکلا. تو میں نے کہا کہ کین آئی میٹ مصطفیٰ؟ کہتا ہے آئی ایم مصطفیٰ. میں نے کہا اوکے. میں نے کہا لائک ٹو ٹاک ٹو یو. کہتا ہے کم آن ان. بلا لیا اس نے. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ کہ اچھا وہ بالکل گورا لگ رہا تھا, ایکسنٹ بھی وہی, چہرہ بھی وہی. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ کہ یہ تمہارا نام مصطفیٰ ہے, تم مسلمان ہو؟ کہتے نہیں. واقعی؟ ہاں. تو میں تمہارا یہ نام مسلمانوں جیسے آیا کہاں سے؟ کہتے ہیں میرے پیرنٹس مسلمان ہیں. ہم لوگ ٹرکس ہیں یہاں, بہت عرصے سے ہم سیٹلڈ ہیں, میں یہیں پیدا ہوا تھا, جو بھی میں مسلمان نہیں ہوں. میں نے کہا مصطفیٰ یار ایک بات بتاؤں. میں نے اپنا تعارف بھی کرایا. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا یار بڑا تم کو پتہ نہیں ایک مسئلہ نا. کہتے کیا؟ تو میں نے کہا یار دیکھو تمہارے پیرنٹس مسلمان ہیں نا, تمہارے پاس آپشن ہی نہیں مسلمان نہ ہونے کا. کہتے ہیں ہاں. میں کہا آف کورس تمہیں بات کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا. میں بھائی آپ کا یہ آپشن نہیں. کہتا ہے اس کا کچھ کہتا ہے اوہ شٹ مین, اب میں کیا کروں؟ میں کہا کچھ بھی نہیں یار, اب تو کلمہ تو پڑھنا ہی پڑے گا یار. کہتا ہے یار مجھ کو پتہ نہیں تھا یار, یہ تمہیں کہاں. ہاں میں کہا ہاں ایسے ہی ہے, وہ آپشن نہیں. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ میں کہا کلمہ پڑھو پھر اپنے کام صحیح کرو. کہتے ہیں یار مجھے پتا. خیر چلو اب کیا کرتے ہیں, اب کلمہ پڑھاؤ. جاؤ اس کو کلمہ پڑھایا. میں کہا ایسے پکڑو, ہم کیا کہ اس کو کیا میں لمبی کہانی چلاؤں گا, پتہ بھاگ جائے گا پھر. تو کلمہ پڑھا کے میں کہا چلو سب شروع کرو آنا جانا. اس طرح سے جو ہے نا ہم بندے پکڑ لیتے. اللہ مجھے معاف کرے,
حضرت عمر کرام کہیں گے یار یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کسی کو مسلمان کرنے کا. ہم نے کہا بھائی چھوڑنا نہیں ہے, بھائی بندہ ہاتھ سے جا رہا ہے نا, کوئی تو طریقہ پکڑو اس کو. اس طرح سے پکڑ تک ہونی شروع ہوئی. تو لوگ وہ بھی کرتے تھے, اور پھر ظاہر بات ہے جب ہم دیکھتے تھے مسلمانوں کو اس طرح سے, اور پھر دل بھی دکھتا تھا, دعائیں بھی کرتے تھے, اللہ سے مانگتے بھی تھے, ترجمے بھی مانگتے تھے. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی یہ دیکھ کے کہ ہمارے مسلمان دین سے دور ہو رہے ہیں. یا پھر جو اچھا مسئلہ کیا ہے, جو میرا اسیسمنٹ ہے, میں یو ایس میں 11 سال رہا اور امریکہ کے 50 اسٹیٹس ہیں نا, تو میں نے 47 کی خاک چھانی. کیا بات. ہاں, اور اس میں یہ تھا کہ پھر میں نے آئی بی ایم کے لیے بھی میں نے کام کیا ایز اے پارٹ ٹائم. میں نے پولیسنگ بھی کی, سوسائٹی میں رہا ہوں, شادی بھی ہوئی ہے, بچے بھی وہاں ہوئے ہیں سارا. تو ایشو یہ ہے کہ امریکہ کے جو ہے نا 90% لوگ بہت ہی زبردست لوگ ہیں, بہت شریف, معصوم, اچھے لوگ ہیں 90%. وہ جو 10% ہے نا ٹیڑھے, اور اس میں جو ایکسٹریملی الٹے سیدھے لوگ ہیں وہ پالیٹکس میں چلے گئے ہیں, وہ جو بڑی بڑی کمپنیز کو ہیڈ کرتے ہیں. لیکن جو میجورٹی ہے نا بہت ہی سادے لوگ ہیں نا. اچھا اب وہ اور نیبراسکا ویسے ہی رورل اسٹیٹ ہے, وہاں اور زیادہ اچھے لوگ ہیں. تو مجھے اور تکلیف ہوتی تھی کہ اتنے اچھے یہ لوگ ہیں, جھوٹ نہیں بولیں گے, تنگ نہیں کریں گے, سنسیئر ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں سب کچھ. یار یہ دین سے دور ہے یار, یہ کیا طریقہ ہے, کلمے کے بغیر ہے. تو اب وہی کام, اچھا پہلے مسلمانوں کا کام الگ, پھر ان کا کام الگ, پھر ان کا شریف ہونا. میں بڑا وہاں تھا, میں کہتا یار کہاں یار ان کو کسی طرح سے اللہ کی طرف لے کے آئے. اور تو یہ تو ایک غم لگا ہوا تھا نا. اب کیا ہوا کہ اب کچھ ایونٹس ہوئے ایسے اللہ کے فضل سے. پہلی کہانی یہ تھی کہ جب میں 7 سال کا تھا, تو 7 یا 8 سال میکس, بٹ آئی تھنک 7 ایئرز جو میری عمر تھی, تو ہمارے والد صاحب جو تھے وہ بہت ہی ڈریون آدمی تھے, کامیاب آدمی تھے. انہوں نے, میری والدہ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو, میں سب گھر میں بڑا ہوں, میں ہوں, میری ایک بہن ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا بچہ, اچھا گھر میں ہمیں کہتے ہیں احمد, ویسے مجھے سلیمان کہتے ہیں, سلیمان احمد کمبینیشن ہے نام. تو کہ جو احمد ہے نا, اس کو جو ہے نا بابا نے کہا کہ انگلش تو میں سکھاؤں گا, اور میں نے جو لٹریچر میں کیا ہوا تھا آنرس, اردو میں سکھاؤں گی. اب ہم پہ یہ مشقت آئی. امی نے کیا کیا کہ دیکھو بھائی سنو, اب تم کو میں کتاب دوں گی, ناول دوں گی, تم نے پڑھنا ہے اور پورا ختم کرنا ہے, اور پھر میں پوچھوں گی. اب انہیں پتہ نہیں کہاں سے, اب اللہ کا فضل ہونا تھا, انہوں نے اٹھا کے نا مجھے نسیم حجازی کا ناول دے دیا. اچھا 7 سال کی عمر میں. اب مجھے سمجھ ہی نہ آئے, اور 7 سال کے بچے کو وہ اردو نہیں آتا نا. اب مجھے سمجھ نہ آیا, میں پڑھ رہا ہوں. اچھا امی تھیں بڑی سخت, میں کبھی پڑھنا ہے, میں بڑا رونا دھونا مچایا کہ میں نہیں, مجھے نہیں پتا. میں کہا اماں سمجھ ہی نہیں آ رہی نا. میں کہا سمجھ آئے یا نہ آئے پڑھو. اور وہ نسیم وہ تھا جناب آخری چٹان, نہیں سے کلیسا اور آگ. اب ہم کلیسا اور آگ پڑھ رہے ہیں. جب چند دن گزر گئے تو کیا ہوا, وہ سمجھ آنے لگا. جب سمجھ آنے لگا تو سمجھ آیا کہ یار یہ تو اسپین کی ہسٹری ہے, کہ کس طرح سے مسلمان وہاں آئے, کیسے اسٹرانگ ہوئے, پھر کیسے جو ہے ختم ہوئے, پھر کیسا کیا ہوا. وہ تو میں اتنا ابزارب ہو گیا اس ناول میں کہ میرا تو رونا دھونا شروع ہو گیا. اب اس کے فٹ نوٹس کے اندر پورا انکویزیشن کی تفصیل, کہ کس طرح سے جو نے فیصلہ کیا جب انہوں نے فتح ہوئی ان کو, کہ ہم نے یہاں سے اسلام کا نام و نشان, مسلمان کا نام و نشان ختم کرنا. کس طرح سے پلان کیا, کیسے ختم کیا, کیسے ٹارچر کیا, کیسے قتل کیا, کیسے نکالا, اور کس طرح 40 سال اس کو کہتے ہیں انکویزیشن. اور جو انکویزیشن تھا وہ کس طرح سے 40 سال تک چلا, اور 40 سال کے بعد پھر اعلان ہوا کہ آج اسپین کے اندر جہاں ہم 700 سال سے تھے, ایک مسلمان بھی ہم نے نہیں چھوڑا. اور فٹ نوٹ میں ریفرنسز سے وہ ٹارچرز کے طریقے بھی تھے اور سب کچھ تھا. تو میں تو اتنا زیادہ ٹراماٹائز ہو گیا کہ میں نے امی سے آ کے کہا کہ امی یہ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے کتاب. میں کہا ہاں. تو میں نے کہا کہ یہ مسلمان جو تھے یہ خط لکھ رہے تھے دوسرے ریاستوں کو, تو باقی لوگ جو ہے ان کو ہیلپ کیوں نہیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ دیکھو بیٹا, اس لیے وہ اچھے مسلمان نہیں ہوں گے. چلیں, اب یہ بات رہ گئی تھی. خیر پھر چونکہ ہمارے گھر میں ماحول اتنا نہیں تھا دینداری کا, تو ہم اپنے چلتے گئے, بھول بھال گئے, کرتے کراتے
چھٹیوں میں یورپ جا رہے ہیں, امریکن اسکول میں پڑھ رہے ہیں, پبلک اسکول میں چلے گئے, تو ظاہر وہ دین کا ماحول تو تھا نہیں, وہ سب چیز ہمارے ذہن سے ہم بھول چکے تھے. لیکن وہ جہاد کا جو روٹ تھی نا, وہ اللہ نے دیکھے لیکن وہاں سے وہ یہاں آ کے کو ریلیٹ ہونے, اب یہ ایک ایونٹ اللہ نے کروا دیا تھا. اچھا, اس میں ایک اور لیسن بھی ہے کہ آج کی ماؤں کے لیے, کہ پھر ان کو اپنے بچوں کو سہمت ہے اس سے. یعنی میں نے ابھی آپ سے سنا نا, اب میں نے جاتے کیا کرنا ہے کہ میں نے اپنے بچے کے لیے ایسے ناول خرید لینے, وہ ابھی 11 ایئر کا ہے, اس کو پڑھائیں. تو یہ نسیم حجازی کا جو کام ہے وہ فینومنل کام ہے یار, بہت بڑی خدمت ہے اس امت کی. اس کا ایک اسی طرح کی ایک چیز میں نے یہ کی کہ میں نے جو غزہ کا یہ لاسٹ ایئر شروع ہوا, تو میں اپنے بیٹے کو بٹھا کے تو دکھاتا تھا کہ یہ دیکھو یہ مسلمانوں کے ساتھ غزہ میں ہو رہا. تو بہت اسٹونشنگ بات ہے کہ میرا بیٹا عمر 4 سال کا تھا, تو اس نے وہ 2-3 دن وہ میں نے سے چیزیں دکھائیں, بڑے کو بھی اس نے بھی دیکھی, اور اس کا اتنا پاورفل امپیکٹ ہوا کہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں جلد بڑا ہوں گا, میں ایک تلوار لوں گا اور میں غزہ کے بچوں کا بدلہ لوں گا. دیکھیں, صرف 4 ایئر اولڈ 5 ایئر اولڈ. بتائیں کتنی بڑی بات ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا آئیڈیا ہے کہ بچوں کو ابھی سے ہم اس کم ایج سے جو ہے نا اس ہسٹری سے ہم کنیکٹ کریں. یہ فارمیٹیو ایج ہوتی ہے نا. جی بالکل. اچھا, اب ہوا یہ کہ یہ تو ہو گیا ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ میری کلاس میں ایک لڑکا تھا, اس کا نام تھا ایڈون, انڈونیشین تھا, مسلمان تھا. تو اس کو کچھ میں نے نوٹس دیے ہوئے تھے, تو وہ اس کے پاس تھے, تو اس نے مجھے واپس نہیں کیا ٹائم پہ. تو ویکینڈ تھا, تو میں نا اس کے ڈورم میں گیا نا کہ اس سے جا کے نوٹس لوں. یہ ہے دسمبر 1991 کا واقعہ. واو. اچھا, نیبراسکا میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے نا, وہ جاتا ہے تقریباً -15 to -20 ڈگری سینٹی گریڈ تو جاتا ہے ٹیمپریچر. سخت سردی ہے, ہم جا رہے ہیں جناب نوٹس مانگنے برف میں. تو جب میں اس کے ڈوم گیا تو چونکہ ویکینڈ تھا, سیٹرڈے ہوگا, تو وہ نہیں تھا کمرے میں. اس کا ایک روم میٹ تھا جو کرسچن تھا, ہاں, تو وہ تیار ہو رہا تھا. تو سمجھ گیا جا رہا ہوگا کسی پارٹی وغیرہ میں, پارٹی کرتے ہیں لوگ ویکینڈ میں. میں نے اس کو کہا کہ وہ ایڈون کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے. میں نے کہا یار بھائی اس کو کہنا کہ میرے نوٹس واپس کر دے یار. کہنا سلیمان آیا تھا, میرے نوٹس واپس کر دیجیے. ادھر تھے بتاتا ہوں اس کو. یہ کہہ کہ جب میں نکلنے لگا تو اس کی گرل فرینڈ آئی. تو وہ جو ہے وہ دروازے سے انٹر ہوئی, اور جب وہ ظاہر بات ہے وہی ڈریس, پارٹی ڈریس کے اندر وہ لڑکی آئی. جیسے وہ انٹر ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ مسلمان ہے. اچھا. ہاں. اچھا, وہ ہمارا تو تھا نا مسلمانوں کو پکڑنے والا سسٹم, ریڈار. تو میں نے چھوٹتے سے کہا کہ آر یو مسلم, کیا تم مسلمان ہو؟ کہتی ہے نہیں. اچھا, مجھے پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی. اور مصطفیٰ تیسی والا کی کہانی تھی نا میرے سامنے. تو میں نے کہا آر یو پیرنٹس مسلم؟ کہتی نہیں. اچھا, آپ سوچیں نا, اس کا بوائے فرینڈ جناب پیچھے تیار ہو رہے, وہ لڑکی آئی اور آپ کیسے عجیب سوال کر رہے ہیں, اور ہم بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں, ایک مولوی صاحب داڑھی ٹوپی شلوار قمیض میں. تو اس نے کہا کہ نہیں. میں کہا تم کہاں سے ہو بتاؤ مجھے. اب وہ چڑھنے لگی. کہتی ہے کہ آئی ایم فرام ساؤتھ امریکہ اینڈ مائی فیملی دیر از آلسو ناٹ مسلم, ڈو یو انڈرسٹینڈ, کہ میں تو ساؤتھ امریکہ سے ہوں, وہاں بھی میری فیملی مسلمان نہیں ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ تھا بھائی جان مطلب آپ پلیز, جی بہت ہو گیا نا, اپنا کام کریں. ہاں. تو میں کہا یہ بیچاری ناراض ہو رہی ہے, تو یہ بھی مناسب نہیں تنگ کرنا کسی کو. تو میں کہا ٹھیک ہے, میں تشفی تو نہیں ہو, لیکن میں نکل گیا نا. جب میں نکلا, میں کوریڈور میں پہنچا تو اس نے پیچھے سے آواز دی, اس لڑکی نے. اب اللہ کا نظام ہے اسباب کی دنیا میں, اگر یہ لڑکی آواز نہ دیتی تو شاید میں بہت سینا جاتا. ہاں, یہ کیسے جڑ گیا؟ ہاں. اور شاید اس کے بعد جو ہے میں انجینئرنگ کرتا رہتا, پھر نہ چشنی آتا, نہ تاجستان آتا, نہ ٹائم لینڈرز ہوتی, نہ موسیٰ انسٹیٹیوٹ ہوتا, نہ ہماری جو ہے 4 بیگمات اور 22 بچے ہوتے. مطلب وہ ایک اس کی آواز جو تھی وہ اتنی سگنیفیکنٹ تھی. یعنی اس کی ایک آواز ہمیں 7 اگلی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی دے گئی. یہ میں نے گن لیا, یہ سب ایپیسوڈ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہی نہ ہوتے. جب میں باہر نکلا تو اس نے آواز دی, بائی دا وے مائی اینسیسٹرز ور فرام اسپین. یہ تو پھر نسیم حجازی آ گئے.
اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ میرے جو آبا و اجداد تھے نا وہ اسپین سے تھے. توبہ. وہ ایسا جا کے لگا ہے نا, جو میں سمجھتا تھا میں بھول چکا ہوں وہ سانحہ, اتنی انٹرسٹنگ, وہ جا کے وہ لنک ہوا نا. اوئے ہوئے 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 جو میرا, اچھا وہ بچپن سے لوگ کہتے تھے تو اس بچے کا غصہ تیز ہے. اچھا اللہ کے فضل میں غصہ کبھی کبھی آتا ہے, آتا بہت تیز ہے, بچپن سے مشہور ہے. وہ جو مجھے غصہ آیا ہے نا, میں کہا یا اللہ کہ یہ لڑکی مسلمان ہے, میں پروو نہیں کر سکتا, لیکن میرا دل کہہ رہے مسلمان ہے, اس میں مسلمانوں خون ہے. میں ثابت نہیں کر سکتا, لیکن میرا دل کہہ رہے لڑکی مسلمان ہے, اور یہ لڑکی آج کافروں کے ہاتھ میں ہے. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے مدد نہیں کی تھی, وہ جن کو یہ ریاستوں میں خط لکھتے تھے, اگر ان کی مدد ہوتی یہ لوگ بچ جاتے, آج لڑکی مسلمان ہوتی. کمال تجزیہ, کمال. تو میں نے جو ہے, اچھا وہ غصے میں بد دعا کر دی بھائی. میں نے کہا کہ اللہ 500 سال ہو چکے ہیں نا اس سانحہ کو, تو میں نے کہا کہ اللہ یہ جو مسلمان تھے نا جنہوں نے مدد نہیں کی تھی, آپ انہیں قیامت میں نا ان سے پوچھے گا, ان سے سوال کیے بغیر ان کو نہ چھوڑے گا. انہیں مدد اس کی کیوں نہیں کی, کیوں ان کی مدد نہیں کی کہ یہ لڑکی جو ہے آج کافر ہے, آپ ان سے پوچھے گا. اللہ میں بددعائیں دے رہا ہوں نا, اللہ آپ ان سے پوچھے گا ضرور, ان سے پوچھے گا ضرور. اچھا تمہیں تھی باہر سردی, تو تھوڑی دیر کے اندر جو ہے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا. 3-4 منٹ لگے ہوں گے, میں چلتا ہوا جا رہا تھا. پھر مجھے خیال آیا, اور میں نے پھر ایک اور دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, میں اللہ آپ ایسا بھی نہ کیجیے گا کہ آج سے 200 سال بعد, 400 سال بعد, 600 سال بعد کوئی مسلمان آئیں اور میرے بارے میں یہ بد دعا کریں, ایسا بھی ہم کو نہ کیجیے گا. واہ. یعنی ان لوگوں کو ہم بد دعا دے رہے ہیں, کوئی ہمیں بھی ایسی کوئی بد دعا نہ دے دے اللہ میاں. یہ میں دعا کر دی, اور دعا کر ہم چلے گئے. ایک دن کے اندر وہ بھی بات ہم بھول گئے, مطلب بات ختم ہو گئی. 91 ختم ہو گیا, 92 آیا, گریجویشن ہو گئی, میسج شروع ہو گیا, کانٹریکٹ مل گیا. پہلے ہم جو جاب پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے, یہ کرتے تھے, اب وہ پیسے. یعنی امریکہ میں سب کو پتہ ہے کہ ڈیفینس میں بہت پیسے ہیں. کہیں آپ ڈیفینس کانٹریکٹر ہیں, ڈیفینس کے ریسرچ ہے, پیسے جو ہے نا جن بچوں یہاں ہیں نا. تو بڑی اچھی سیلری ملنا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے جو ہے وہ ماسٹرز کی بھی جو فیس جو ہے US نیوی دے گی جناب, آپ کے جو ہے وہ یہ ریسرچ جو ہے وہ ماسٹرز کا تھیسس بن جائے گی, پبلیکیشن بھی ہوں گی, پھر سیلری بھی ہوگی. یعنی وہ ایک دم سے ہمارا اسٹیٹس تو فائنینشلی بہت اچھا ہو گیا. پہلا کام میں نے یہ کیا کہ جو لڑکوں سے رہتا تھا روم میٹ میں, بس روم میٹ بس نہیں, اب نہیں چاہیے. میں نے کہا میں جاؤں گا, میں جا کے اپنا الگ اپارٹمنٹ لے کے آرام سے رہوں گا یار. سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے ان سے بے وفائی کی. میں نے نہیں بس بہت ہو گیا یار, اب میں آرام سے رہوں گا. اللہ نے دے دیا بھائی, جا کے نئے جوتے خریدے, چیزیں خریدیں, ہم سیٹ ہو گئے. اور گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ سیٹ ہو گئے ہیں. رشتہ دار جو بڑے مجھ سے پریشان تھے انہوں نے کہا ہاں یار یہ صحیح ہو گیا لڑکا یار. تو اب جو ہے نا وہ حالات بہتر ہو گئے, شادی کی باتیں اب شروع ہو گئیں خاندان کے اندر. ہمیں نے کہا ہاں اب تمہاری شادی سے ہو جائے گی بھائی, پہلے تو بڑا مسئلہ تھا کیونکہ رشتہ دار بہت پریشان تھے ہماری حرکتوں سے پہلے. تو چیزیں سیٹل ہونے لگیں, اور میں نے بھی کہا کہ ہاں اب تو سیٹل ہو گیا یار, بس ٹھیک ہے. دیکھو تبلیغ کام بھی چل رہا ہے, MSc بھی چل رہا ہے, اچھا سیٹ اپ بھی ہو گیا ہے, ایوری تھنگ از فائن, یو نو. جوانی بھی ہے, آئی واز اونلی 24, ہر چیز سیٹ ہو گئی نا. اور پیرنٹس بھی دیندار ہو چکے ہیں. مطلب اس سے بہتر تو کوئی زندگی ہو نہیں سکتی نا. مطلب آپ تو ٹاپ آف دا ورلڈ ہے نا. ایج تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, اور اس کے اندر یہ تھا کہ جو مجھے ریسرچ ملی تھی وہ بہت ہائیلی اسپیشلائز ریسرچ تھی. تو اس کے اندر تو ماسٹرز ہو جانا تھا, PhD ہو جانا تھا. اچھا پروفیسرز کے ہم منظور نظر ہوئے تھے, وہ گورے پروفیسر تو کہتے تھے یار یہ بندہ چاہیے بس, ہے نا. الحمد للہ. اور پھر ہوتا تھا کہ ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. ایک تو ہے نا کہ آپ کو پوزیشن ملی اور کام نہیں ہو رہا, کام بھی ہو رہا ہے نا, تو پرفارمنس بھی زبردست چل رہی ہے. جس میں لیک ہوتا ہے وہ پریشانی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں الحمد للہ ہو گیا یار, زندگی سیٹل ہو گئی. اب کیا ہوا یہ کہ بوسنیا میں جنگ شروع ہو گئی. اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں بوسنیا, ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا. میرے پاس نیوز ویک آتا تھا, میں نے کیا کہ جب تو پیسے آ رہے ہیں تو میں نیوز ویک سبسکرائب کروں, جیسے ہمارے والد صاحب سبسکرائب کرتے تھے. اب تو میں افورڈ کر سکتا ہوں نا. ہمارے والد صاحب نیوز ویک
افورڈ کر سکتے تو میں بھی اب کروں گا. تو میں میوزک سبسکرائب کیا, وہ آتا تھا ہر ہفتے میں دیکھتا تھا. تو ہوا یہ کہ ایک دن ایسے میں پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ یوگوسلاویا میں جنگ ہو رہی ہے, تو ہو رہی ہوگی یار, چلو ہوتی رہتی. ایک دن دیکھا, اگلے ہفتے پھر کچھ آیا کوریج, پھر کچھ آیا. تو چند ہفتوں کے بعد اس میں کہیں مسلمان نظر آ گیا مجھے لفظ. تو میں نے وہ آرٹیکل غور سے پڑھا تو پتہ چلا کہ بھائی یوگوسلاویا ایک ملک ہے, اس میں جنگ ہو رہی ہے جس میں مسلمان انوالوڈ ہیں. اور غور سے پڑھا, پھر پچھلے جو تھے میرے بیک میں وہ ساری چیزیں جڑ گئی, وہ ساری میں کھولیں. اب جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو جیسے جیسے وہ کوریج آنا شروع ہوئی بوسنیا کی, تو مجھے سمجھ آنا شروع ہوا یہ تو ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جو اسپین میں ہوا ہے. ہم نے کو ریلیٹ کر لیا. ہاں, کہ ویسے ہی جو ہے وہ میسیکرز ہو رہے ہیں, ریپ ہو رہا ہے, ٹارچرز ہو رہے ہیں, جینوسائڈ ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ تو وہی ہو رہا ہے. اب جیسے جیسے وہ کوریج آتی جا رہی ہے, اب مجھے نا بے چینی بڑھتی جا رہی ہے کہ یار میں تو یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں ان میں سے نہ ہوں, لیکن میں تو ان میں سے ہوں. میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں اتنی کمفرٹ میں, اتنی آسانی میں, آسائش میں. اور یو ایس کا تو ظاہر بات ہے ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے جی, اور یہاں جو ہے وہ میسیکر ہو رہا ہے. اب میں پریشان. اب وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کے ضمیر سے لڑنا شروع کہ یار اب کیا کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر, جو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نا, جا تو نہیں سکتے. تو میں نے کہا کہ اچھا چلو پھر فنڈ ریزنگ کریں. ہم نے فنڈ ریزنگ کرنا شروع کی. جو لوگ کچھ کر رہے تھے بوسنیا کے لیے, کوئی پیسے بھیجوانے کی کوشش کرے تو کوئی پیسے دینے کی کوشش کی, تو یہ چلنا شروع ہو گیا. سوچتا تھا کیا کروں, پریشان. تو ہوا یہ کہ شاید یہ پریشانی چلتی رہتی, ہم اپنے آپ کو سمجھاتے رہتے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم کچھ کر نہیں سکتے, اتنا ہی کر سکتے ہیں, یہ ہمارے استطاعت ہے, اور پھر زندگی گزری جاتی. جیسے آج غزہ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں سب پریشان ہوتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, کچھ پیسے دے دیے, کچھ کر دیا. بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم جائیں گے جی, یا ہم کچھ کریں گے. اب اللہ کا پھر فضل ہونا تھا. اب تیسرا انسیڈنٹ ہوا جس سے ہر چیز ہو گئی چینج. ہوا یہ کہ میں جو ہے نا وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے گزر رہا تھا, شام کا ٹائم تھا, میں لیب سے نکلا ہوں, ڈپارٹمنٹ سے جا رہا ہوں, الیکٹریکل انجینئر ڈپارٹمنٹ گزر رہا ہوں. تو وہاں میں چلتے ہوئے دیکھا کہ ہمارے پروفیسر نے کوئی آرٹیکل لگایا ہوا ہے اپنے نوٹس بورڈ پہ. تو میں تو گزر ہی جاتا, ایسے ہی دیکھا تو اس میں بوسنیا لکھا ہوا تھا. میں رک گیا. اب اس کو میں پڑھنا شروع کیا. میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کسی بوسنین بچی نے اپنا جو ہے نا اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے, ٹوٹی پھوٹی انگلش میں. تو جو اکاؤنٹ لکھا ہوا تھا وہ تمہیں پتہ تھا ہو رہا ہے, وہ نیوز میں بھی آ رہا تھا سب کچھ, تو کوئی نئی چیز تو نہیں تھی. لیکن میں پڑھنے لگا تو اس نے کہا کہ جی ہمارے گاؤں میں سب پہنچ گئے, سب آرمی پہنچی, میسیکر شروع ہو گیا, قتل شروع ہوا, بچیوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے اور ان کی عزتیں لوٹ کے پھر مار دیتے تھے. اور سب کہہ رہے ہم 3 لڑکیاں تھیں, ایجز ہوں گی 15-16. تو ہم 3 بچیاں جو ہے نا نکل گئیں گاؤں سے نا جنگل کی طرف, اور ہم جنگل میں بھاگتے رہیں کہ چھپتے رہیں کہ پکڑے نہ جائیں. 3-4 گھنٹے ہم جنگل میں چلتے رہیں. تو اللہ کرنا ایسا ہوا کہ ایک سرب پیٹرول آ رہی تھی, یعنی سرب ایک دستہ, فوجی دستہ آ رہا تھا 4-5 سپاہیوں کا. تو انہوں نے دیکھا ان کو نا, ادھر آؤ, کہا کہ تم لوگ مسلمان ہو. اچھا کیونکہ سربس, کرویشینز اور مسلمس جو ہیں نا وہ ایک ہی ریس ہے, جو فرق ہے وہ ہے ان کے ریلیجن میں. اور چونکہ بہت ویسٹرنائز ہو چکا تھا بوسنیا اور اس کی, تو وہ ویسی ڈریسنگ کرتے تھے تو پتہ ہی چلتا تھا کہ لڑکی مسلمان ہے سرب ہے, جب تک وہ بتائے گی نہیں, یا نام سے پتہ چلے گا یا اس کو کہنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ تم کو اللہ پہ بلیو ہے؟ لڑکی نے کہا ہاں ہے. پکڑے ہاں. تو کہا کہ ٹھیک ہے, اب ہم آپ کو جو ہے نا ریپ کریں گے, ہم آپ کی عزت لوٹیں گے. کال یور اللہ فار ہیلپ اینڈ وی ول سی ہاؤ ہی ول ہیلپ یو ٹوڈے. اچھا, پکارو اپنے اللہ کو, ہم دیکھتے ہیں تمہارا اللہ کیسے بچاتا تمہیں. اوہ, وہ جو جملہ تھا نا, دیٹ جسٹ چینج ایوری تھنگ. یعنی مجھے اتنا شدید غصہ آیا ہے. میں نے کہا یار یہ کون سی قوم ہے اس دنیا کے اندر یار, جس کے اندر اتنی بدتمیزی, یعنی اللہ سے اتنی لیول کی بدتمیزی یہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے لڑکا ہے. اور بچوں نے لکھا کہ پھر لڑکی نے پھر ہمیں ریپ کیا.
بس اس دن جو ہے اللہ کا فضل ہوا. میں کہا نہیں بھائی نہیں, I'm sorry, میں اس قوم کے ساتھ نا کوئی ایگزسٹ نہیں کر سکتا اس دنیا میں. اچھا, ہاں بس 24 ایئرز میں یہ, میں نے کہا نہیں ہو سکتا نا. میں نے کہا یہ یا یہ رہیں گے یہ دنیا میں رہوں گا, میں نہیں ان کے ساتھ رہ سکتا کہ میں یہاں آرام سے رہوں اور ایسی قوم بھی دنیا میں ہے کہ جو یہ بدتمیزی کرتی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کروں گا. اس دن ہر چیز چینج ہو گئی. میں نے کہا بس ختم. صرف اس نوٹس نے, میں نے کہا بس اپنے نہیں, اس کے پیچھے ایک ہسٹری تھی نا. جی وہ تو ہم, وہ ہسٹری تھی, وہ لڑکی کا تھا. ٹریگر تو ہوا نا, ٹریگر اب یہ تھا کیونکہ آپ فنڈ تو بھیج رہے ہیں. میں نے کہا ختم. میں نے کہا اب میں جاؤں گا, ان سے لڑوں گا, ان سے اسٹرگل کروں گا, جان جاتی جائے, آئی ڈونٹ کیئر, میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. خیر میں آیا واپس اور میں نے آ کے خوب رونا دھونا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. میں نے کہا بس اللہ تعالیٰ اب آپ توفیق دیں, وہ جانے, ڈیسیجن ہیز بین میڈ. تو وہ ڈیسیجن ہو گیا الحمدللہ. اور پھر جو ہے وہ اب جانا کیسے ہے, کہاں جانا ہے, کچھ نہیں پتہ, بس جانا ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ اور یہاں آ کے میں رک جاؤں گا کہ یہ اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ مجھ کو جانا ہے بوسنیا. اب کیسے جانا ہے, کیا کرنا ہے. میرا ایک دوست تھا, تو لانگ اسٹوری الکاری شارٹ, تو اس نے کہا یار کیا ایسی باتیں کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. میں کہا دیکھو میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہیں سمجھانے کا. کیا نہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, پاگل ہو گئے ہو, کیا کرو گے, مارے جاؤ گے. جیسے کوئی یہ کہنا میں ابھی غزہ جانا ہے, تو یہ کہیں گے. سمجھ سکتے ہیں. میں کہا دیکھو سنو, میرے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں ہے, میں بہت جلدی میں ہوں. میں تمہیں ایک شعر سناتا ہوں, اگر تمہیں وہ شعر سمجھ آ گیا, تم کو سمجھ آ جائے گا میں کیوں جا رہا ہوں. اچھا, ہاں. تو میں نے اس کو شعر سنایا, تو اس نے کہا ٹھیک ہے یار تم جاؤ. بنائیں کیا سمجھ کر شاخ گل پر آشیاں اپنا, بنائیں کیا سمجھ کر شاخ گل پر آشیاں اپنا, چمن میں آہ کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا. پھر یہ ہوا کہ بس وہ فیصلہ ہو گیا کہ مجھے جانا ہے. پھر میں گھر گیا, اللہ دعا بھی کی, اور پھر میں نے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے اپنی والدہ کو کال کی بتانے کے لیے, کیونکہ ظاہر بات ہے جہاد ہے اور اس کے لیے تو آپ کو اجازت کی ضرورت ہے. تو میں نے والدہ سے میں نے کہا کہ امی, فون کیا اور میں نے کہا کہ امی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا امی میں بوسنیا جانا چاہتا ہوں. کہنے بوسنیا جانا چاہتے ہو, کیوں؟ میں کہا ان کی مدد کرنے. اور کہنے لگی کہ دیکھو ابھی نہ جاؤ, تمہارا ماسٹرز ہو جائے پھر چلے جانا. تمہارے والد صاحب کو بڑا خواہش ہے تمہارا ماسٹرز ہو. میں کہا امی ماسٹرز بعد میں بھی ہو سکتا ہے, بوسنیا تو ابھی جانے کا ٹائم ہے, ابھی ضرورت ہے. اور میں نے کہا کہ امی ایسا تو نہیں کہ آپ کو کوئی ڈر لگ رہا ہو کہ میں کہیں انتقال نہ ہو جائے. تو امی نے فوراً جواب دیا کہ دیکھو بیٹا, موت جو ہے نا وہ وقت سے پہلے نہیں آئے گی, اور اگر تم کو مرنا ہی ہے تو میں یہ پریفر کروں گی کہ تم بوسنیا میں مرو. اللہ اکبر. اچھا, ہاں. میں تو بالکل حیرت میں رہ گیا. میں کہا امی آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں جا رہا ہوں. کہتے مجھے پتہ ہے تم چلے جاؤ گے, تو ٹھیک ہے جاؤ, لیکن میں تم کو ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں کہ میں تمہیں ماں ہوں نا, مجھے پتہ ہے کہ تم کون ہو, تو میں تمہیں ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں. جب تم بوسنیا جاؤ گے نا, تمہیں خیال آئے گا تم کو بہت بڑا کام کر رہے ہو. اللہ اکبر. یعنی کوئی اور ماں ہوتی تو کہتی بھائی خیال رکھو, پہلے تو ہوتی نہیں جاؤ فلانا, یا کہتی خیال رکھو کچھ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. کہ تمہیں خیال آئے گا تم بہت بڑا کام کر رہے ہو, اور میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اور اگر تم یہ سب کچھ دے بھی دو نا تو کوئی کمال نہیں ہے. کیا بات ہے. تو میں نے کہا بابا کا کیا ہوگا, ان سے بات کہنے نہیں, بابا کو کال نہیں کرو, 2-3 دن دو پھر تم کال کرنا. پھر میں 2-3 دن بعد کال کی والد صاحب کو, تو ہمیں پتہ نہیں کیا ان کو گھوٹ کے پلایا ابا کو ہمارے, کہ بابا نے کہا دیکھو بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ تمہیں یو ایس میں رہ کے ہیلپ کرنی چاہیے, وہاں جا کے تم کچھ کیا کر سکو گے, لیکن اگر تم نے فیصلہ کر لیا جانے کا تو پھر میں تمہیں نہیں روکوں گا. تو تم بیٹا 2 دن سوچ لو ذرا, پھر مجھے فون کرو,
اس پہ سوچو, تم یہاں زیادہ بہتر ہیلپ کر سکتے ہو, سامان بھیج سکتے ہو, پیسے بھیج سکتے ہو, وہاں جاؤ گے تم پھنس جاؤ گے یار, وہاں کیا کر سکو گے تم. میں ٹھیک ہے چلیں 2 دن بعد فون کروں گا. 2 یا 3 دن میں فون کیا, کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ میں بابا مجھے جانا ہے. کہ ٹھیک ہے آپ جائیں. اب جناب وہ خبر پھیلی اور جناب رشتہ دار پریشان, اور وہ فون آ رہے ہیں امریکہ سے, مجھے فون آ رہے ہیں, والد صاحب کو فون آ رہے ہیں, امی بھائی سنیں آپ کا لڑکے دماغ خراب ہو گیا, وہ بوسنیا جانے کے لیے بیٹھ گیا, فلاں اس کو روکیں. جتنی بھی کال ان کو گئیں تو ہمارے والد صاحب کا یہ جواب ہوتا تھا کہ پلیز ہمارے بیٹے کو تنگ نہ کریں, وہ ہماری اجازت کے ساتھ اور ہماری دعاؤں کے ساتھ جا رہے ہیں. کیا عجیب بات. اللہ اکبر یار, واقعی وہ پیرنٹس جو داڑھی رکھنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے, جو مکی مسجد جانے کے لیے اجازت نہیں دے رہے, ایک ہنگامہ ہوا ہے, وہی والدین جو ہے یہاں کھڑے ہو گئے پیچھے. ہم تو ہو گئے شیر, سبحان اللہ. تو ٹھیک ہے بس صحیح, ڈن ہو گیا. اب جو ہے نا میں پلان کرنا شروع کیا. ہمارے پاس ایک لڑکا ایسا تھا جو وہ بھی NIT سے آیا ہوا تھا, اس کا نام تھا عباس علی. اچھا عباس علی جو تھا وہ جو ہے اس کو ہم بات کرتے تھے, وہ کرتے تھے. تو پہلے تو اتنا دیندار نہیں تھا, لیکن ہم شیر و دار لگایا, فلانا لگایا, تو ہوتے ہوتے بڑا دیندار ہو گیا تھا. تو عباس علی ایک دن مجھے کہنے لگا کہ یار وہ سلیمان بھائی میں آپ کی بات بتانا چاہتا ہوں. میں کیا یار میں تو بوسنیا جا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا کیوں؟ کہ بس میں اس بے غیرتی کی زندگی نہیں گزار سکتا. میں کہا یار دیکھو بوسنیا نہیں جانا چاہیے, وہ خطرناک ہے, فلانا ہے, یہ ہے, وہ ہے, تمہارا صحیح نہیں ہے, یہاں بیٹھو آرام سے, یہاں سے ہیلپ کرو. اب میں اس کو سمجھ کہہ رہا نہیں مجھے جانا ہے, نہ مجھے جانا ہے. اب میں اس کو سمجھاؤں بھائی نہیں جانا ہوتا یار. اسے 1-2 دن تک میری بحث چلتی ہے, کہنا یار, پھر آخر میں اس نے یہ کہہ دیا دیکھو سنو اب مجھ سے تم نے بات نہیں کرنی بوسنیا نہ جانے کے بارے میں. تم جاؤ, کہہ کہ مجھے نہیں پتا کیسے جاؤں گا یار, میں چلا جاؤں گا بس. کہنا میں جو ہے نا مزید اس بے غیرتی کی زندگی نہیں گزار سکتا. کیا بات. ہاں, اور اب تم نے مجھ سے بات نہیں کرنی اور کسی کو بتانا بھی نہیں ہے. ایسے وہاں میں امیر تھا نا جماعت کا, تو وہ اس لیے بتا رہا تھا مجھے, اور شہروں سے مجھے میرے ساتھ لگاتا تھا کہ میں جاؤں گا. جب میں دیکھا کہ یہ تو بڑا پکا ہو گیا ہے, تو میں نے کہا بات چلیے میں بھی جا رہا ہوں. کہتا اچھا, 2 دن سے کیا بحث کر, میں چیک کر رہا تھا کہ یار تم. تو میں کہا چلو ہم دونوں مل کے پلان کرنے جانے کا. تو پھر ہم نے پھر پلاننگ شروع کی, پوچھنا شروع کیا کیسے ہوگا کیا ہوگا. اور جو ہے تو 3-4 لڑکوں اور نے بھی ارادہ کر لیا. اللہ. اب جناب جب یہ اب ایک گروپ بن گیا 5-6 لڑکوں کا کہ جی ہم نے جانا ہے. اچھا میرا تو یہ ہوا, میرے والدین سے پوچھا, انہوں نے کہا جاؤ. عباس علی نے فون کیا, وہ ہنگامہ ہو گیا, والدہ جو ہے بیمار ہو گئیں. ایک لڑکے نے فون کیا تو اس کے رشتہ دار جو نیو یارک سے فلائی کر کے آ گئے اس کو روکنے کے لیے. کسی کے جو اماں کرسی سے گر گئے, کسی کے ابا کرسی سے گر گئے, کوئی ہاسپٹل میں ہاسپٹلائز ہو گیا. ایک ہنگامہ ہو گیا گھروں میں, کسی کو اجازت نہیں ملی سوائے میرے. اچھا عباس علی کو جب اس کی امی نے رونا دھونا کیا تو عباس علی نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو جاؤں گا, کہ بوسنیا کے اندر نا لاکھوں مائیں رو رہی ہیں یار, میری والدہ بھی ایک ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں جاؤں گا. خیر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا جانے کا. اب جانا کیسے, جب پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک راستے بند ہیں. ایک راستہ ہے بوسنیا جانے کا, وہ یہ ہے کہ چونکہ کروئیشیا جو ہے نا, میپ اس طرح سے کروئیشیا جو ہے نا وہ اس طرح سے کوسٹ پہ ہے, اور بیچ میں بوسنیا ہے, وہ لینڈ لاکڈ ہے, اور اس طرف سربیا ہے. The only way into Bosnia is either from Serbia or from Croatia. تو سربیا کے کوئی راستہ ہی نہیں تھا, تو ممکن ہی نہیں تھا. ممکن ہی تھا. تو کسی نے ہمیں کہا کہ ایک راستہ ہے, وہ راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی طرح سے وینا چلے جائیں, آسٹریا, تو وینا سے ایک ٹرین چلتی ہے جو کہ سلووینیا سے ہوتے ہوئے کروئیشیا جاتی ہے, زاگریب ان کا شہر ہے. چونکہ نیا نیا ملک بنا ہے, نیا نیا آزاد ہوا ہے کروئیشیا, تو وہاں ایئرپورٹس کے اوپر تو بہت زیادہ سیکیورٹی ہے, اور وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کہ جو آنا چاہتے ہیں, ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی. لیکن جو وہ ہیں نا آپ کے یہ جو ریلوے اسٹیشنز ہیں, اس میں ابھی اتنا سسٹم نہیں بنے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں سے آپ سلپ کر جائیں. اگر وہ ٹرین لے لیں نا آپ اور وہاں چلے جائیں زاگریب, یہ ایک طریقہ ہے, بس ٹرائی کر لیں. اب 3 چیزیں ہوں گی, یا تو وہ آپ کو
پکڑ لیں گے, جیل ہو جائے گی, یا آپ کو مار دیں گے, یا آپ کو واپس کر دیں گے. ان 3 چیزوں میں ایک کام ہوگا. ہمیں ٹھیک ہے چلو. تو ہم نے جو ہے نا وہ بڑا سامان کیا, گاڑی بیچی, میں نے سامان بیچا, سب کچھ بیچ باچ کر جو بھی پیسے جمع ہوئے, تو ہم نے کہا کہ اگر یہ ہمیں واپس کریں گے تو ہم کیا کریں گے. اچھا اگر پکڑے گئے تو کچھ نہیں ہو سکتا, مارے گئے تو امید ہے شہید ہو جائیں گے, لیکن واپس کریں گے تو کیا ہوگا. سب سے مشکل مسئلہ تو واپس ہوں گے تو کیا ہوگا, پھر ٹرین سے واپس جائیں گے کیا. تو ہم دونوں نے ہم نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے, ہم جو ہے نا چھلانگ لگائیں گے ٹرین سے نا, ول جمپ دا ٹرین. اچھا یہ سارے آسپیکٹس پہ آپ پہلے ہی ہاں جب سر پہ پڑتی تو آدمی سوچتا ہے نا, جب آدمی سیریس ہوتا ہے تو سوچتا ہے نا وہی تو میں ہم جمپ لگا دیں گے. یعنی آپ کے لیے آپ کا مشن جو ہے نا اصل میں ہاں یہ اب تو پوائنٹ ریز کرنا ہو گیا تھا نا بھائی, اب پہنچنا ہے نا, اب مشن ہی ہے, اب چھلانگ لگائیں گے. تو پھر کوئی ایسا بیگ ہو کہ جس کے ساتھ چھلانگ لگائی جا سکے. واہ. ہاں تو وہ ایسے جا کے بیگ ہم نے ڈھونڈے جو صحیح ہوتے ہیں, جو ماؤنٹینئرنگ والے بیگز ہوتے ہیں, وہ ہم نے بیگ خریدے کہ جس میں ہم چھلانگ بھی لگا سکیں. اس کا مطلب ہے کہ اچھا وہ بیگ ہوتے ہیں تھوڑے چھوٹے, اس کا مطلب ہماری کل کائنات جو ہے نا اس ایک بیگ میں آنی چاہیے. تو بیٹھ کے ہم نے جناب پلان کیا کہ اس کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے. منیمم اماؤنٹ جی 2 جینس, 3 ٹی شرٹس, ٹک 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 ٹک, ایک جیکٹ فلانا, ایک جو ہے بلٹ پروف ویسٹ, مطلب اس طرح سے پورا ہم نے بنایا. کون سے جوتے. تو اس پروسیس میں مجھے سمجھ آیا کہ یار زندگی تو واہ 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 بہت مختصر سے ہو سکتی, گزر سکتی ہے. کیا بات ہے. پوری کائنات ہماری سمٹ کر ایک بیگ میں آ گئی. بیسٹ پوائنٹ ہے یہ یار زبردست. مطلب میری مطلب مائنڈ چینج. میں کہا میں تو وہ سلیمان احمد تھا کہ گاڑیاں خریدنی ہیں, گھر بنائیں گے, فلانا کریں گے, یہ وہ سب گیا. اور ہر چیز سمٹ کر اسے, ہاں اس میں پاکٹ قرآن تھا, سمجھے نا, اس میں ٹوتھ برش ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں ایک بیگ میں جو پیٹھ پر لگ سکتا. تو ہم نے بیگ بنایا. ہم آسٹریا کی ایمبیسی گئے اور ہم نے کہا جی ہم تو گھومنا پھرنا جانا چاہتے ہیں. ویزا مل گیا آسٹریا کا, اور ہم جناب نکل گئے. ویانا پہنچ گئے. ویانا پہنچے دونوں. رات گئے, ٹکٹ لی, وہ ٹرین چلتی رات کو 10 بجے. تو اب تھے 3-4 گھنٹے تو ویانا گھوم لو یار. ویانا گھومتے پھرتے رہے اور جا کے ٹرین میں بیٹھ گئے. اور کچھ میڈیسن بھی ہم نے لے لی. لوگوں نے کہا اب جا ہی رہے ہوتے ہیں میڈیسن لے جاؤ, لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ڈبہ تھا, سوٹ کیس تھا جو بھی میڈیسن کا. اور یہ وہ تھا کہ اگر چھلانگ لگانی پڑے گی تو اس کو یہیں چھوڑ دیں گے ہم تو اپنے بیگ کے ساتھ. تو مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ تو کوئی کریزی آئیڈیا ہے. میں کیوں کہ یار کودیں گے چلتی ہوئی ٹرین سے تو بھائی ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے, پھر کیا کریں گے. میرے کوئی مسئلہ ہی نہیں, میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی تو بوسنیا کی طرف میں فیس کر کے میں کرال کروں گا. اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل بھی آپ ہاں میں کرال کروں گا, اور جب تک میری ہمت ہوگی میں کرال کرتا رہوں گا. جب جا کے بالکل ہمت ٹوٹ جائے گی نا, پھر میں کہوں گا کہ یہاں تک میں آ سکتا تھا, اے اللہ بس اب آپ کا معاملہ ہے. کہ پاگل ہو. میں کہ بھائی صحیح ہے, پاگل ہی صحیح ہے. ضرور کہتے دماغ میں کہ بھائی جیسا بھی ہے, میں کہ یہ کر سکتا ہوں نا, جو ہمارے بس میں وہ تو ہم کریں گے. یہ آپ کے گروپ ممبر آپ سے کوشچننگ کر رہے ہیں؟ یہ نہیں, یہ باہر کے اچھا جو لوگ پوچھتے تھے نا یار, ایسے بات پھیل گئی یہ جا رہے ہیں, تو لوگ پاگل ہو. ہاں پوچھتے تھے کیسے. میں کہ بھائی چھلانگ لگا دیں گے, ختم, جوتے بھی وہی والے ہیں, کرال کریں گے. خیر اب یونیورسٹی سے بھی نکلنا ہے سب نا. تو میں پروفیسر کے پاس گیا, راڈنی ڈیلن اس کا نام تھا. میں نے کہا بھائی میں تو, اچھا مسئلہ یہ تھا میرا کانٹریکٹ تھا نیوی کے ساتھ نا. اب آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے, اس کو اب آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو مناسب نہیں ہے نا. تو میں نے اس کو کہا کہ یار ڈیلن مجھے جا. اس نے سمجھایا کہ اس نے کہا دیکھو تم ایموشنل ہو رہے ہو, تمہارا کریئر ہے, اور جو ہے تم جاؤ گے تو مارے جاؤ گے. تم ایک تو یہ کہ تم کو جانا کیوں ہے. میں نے کہا بھائی میرے بھائی اور بہنوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اس نے کہا دے آر ناٹ یور بردر اینڈ سسٹرز. چیخا وہ, دے آر ناٹ یور بردر اینڈ سسٹرز, یو آر پاکستانی, دے آر بوسنینس. اسے یہ ہضم ہی نہیں ہو سکتی تھی. تو میں نے کہا نہیں بھائی وہ مسلمان ہیں, وہ میرے بھائی بہن ہیں.
میں کہا کین ناٹ فائٹ مائی کانشیس اینی مور. میں کہا مجھے تو پریشانی یہ تھی کہ یار میں کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے. اس میں دیکھو سنو سلیمان پلیز ٹیک 2 days 3 days تھنک اباؤٹ اٹ. اٹس اے کریزی, اٹس ناٹ اے گڈ ڈیسیژن. میں ٹھیک آل تھنک اباؤٹ اٹ. پھر میں آیا بیٹھا, میں کہا کیا سوچا تم نے؟ تو میں کہا مجھے جانا ہے. اس نے کہا تم بالکل بلیو کرتے ہو تمہیں جانا ہے؟ میں کہا ہاں. میں کہا میں اپنے کانشیس کو فائٹ نہیں کر سکتا مزید. اس نے ٹھیک ہے پھر تم جاؤ. میں نے کہا اس کا کیا ہوگا کانٹریکٹ کا؟ اس نے آئی ٹیک کیئر آف اٹ. اور کہتا ہے کہ آئی ہیٹ ٹو سی یو گو. کیا بات ہے. یہ جو آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ اندر سے وہ کتنے اچھے بندے. کہتا ہے آئی ہیٹ ٹو سی یو گو فار 3 reasons سلیمان. فرسٹ آئی لائک یو. نمبر 2 یو آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. نمبر 3 آئی ڈونٹ ہیو اے ریپلیسمنٹ. میں ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا دیکھیں اچھا وہاں سیلری آ جاتی ہے, ایڈوانس میں آتی تھی. تو میں نے کہا یہ سیلری آئی ہوئی ہے اور میں نے تو یہ 2 ہفتے کام نہیں کیا, تو یہ میرا چیک ہے, تو یہ آپ پلیز واپس ہو گئے ریفنڈ کر دیں کیونکہ میں نے اس مہینے کام نہیں کیا, میں لیب سے نہیں جا سکا. اس نے میرے پیسے واپس نہیں لے سکتا. ہاں میرے پیسے واپس نہیں لے سکتا. اس نے چیک لیا, اس کو پھاڑ دیا. میں نے کہا سوری پروفیسر میں تو یہ پیسے نہیں رکھ سکتا, میں کام کیا ہی نہیں ہے. اس نے آئی ول ناٹ ٹیک دس منی بیک. جب میں نے سال کیا کہ میں نہیں رکھ سکتا, مجھے کہتا ہے اوکے ٹیک دس منی اینڈ ڈونیٹ اٹ ٹو دا بوزنیئنس فرام مائی سیلف سائڈ. میری طرف سے ڈونیٹ کر دو. تو پھر ہم وہاں سے نکلے تو ہمیں تو اجازت مل گئی. اب پھنسا یہ عباس علی. اچھا عباس علی کا کیا تھا کہ وہ لاسٹ سیمسٹر تھا اس کا انجینئرنگ کا. اچھا میں تو بیچلرس کر چکا تھا, اس کا بیچلرس کمپلیٹ ہونے والا تھا. کیا بات ہے. وہ گیا جنا اپنے پروفیسر کے پاس, وہ گیا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے پاس, ہیڈ آف دا میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس چلا گیا. اس کا نام تھا پروفیسر اولمن, اس کا نام تھا راڈنی ڈیلن, اس کا اولمن تھا. یہ کیا ہوگا کہ پروفیسر اولمن آئی وانٹ ٹو گو ٹو بوسنیا. اس نے کہا یو وانٹ ٹو گو ٹو بوسنیا, وائی وڈ یو وانٹ ٹو گو ٹو بوسنیا؟ آئی وانٹ ٹو ہیلپ دیم. اس نے کہا تمہاری گریجویشن کے اندر 4 مہینے رہتے ہیں انجینئرنگ کی, تو ویٹ فار 4 months دین یو کین گو اف یو وانٹ گو. اس نے کہا پروفیسر اولمن مائی ڈگری کین ویٹ فار 4 months, بوسنیا کی ناٹ ویٹ. اللہ, شیئر کنسیپچل کلیئرنس, شیئر ویژن کلیئرنس. مائی ڈگری کین ویٹ فار 4 months, بوسنیا کین ناٹ ویٹ. اس نے یہ کہا نا, بیٹھے دونوں, وہ پروفیسر اولمن کھڑا ہو گیا نا. کیا بات ہے. وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ٹیبل پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور سر جھکایا ہوا تھا. اچھا یہ بھی کھڑا ہو گیا. اب دونوں کھڑے ہوئے, کیا وہ خاموش تھا اور نظر جھکایا ہوا تھا, اور اس کے آنسو گرنے لگے پروفیسر کے. کیا بات. ٹیبل پہ رو پڑا. کیا بات. یعنی آپ سوچیں کہ ایمان والے کا ایک جملہ کیا بھاری ہے. رو پڑا. وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ویری پراؤڈ, میرے ڈپارٹمنٹ میں ایسا اسٹوڈنٹ ہے. ہائے ہائے ہائے. اینڈ آئی ول رائٹ اے لیٹر ٹو ڈین آف انجینئرنگ. ڈفرینٹ اسکولز ہیں نا, آف کورس, میکینیکل, سول, الیکٹریکل وغیرہ, اس کا ایک ڈین ہوتا ہے. اچھا اوپر پورا ڈین آف انجینئرنگ ہے. جی. اس نے کہا کہ میں ڈین آف انجینئرنگ کو خط لکھوں گا, یو شوڈ بی پراؤڈ کہ ہمیں پورے انجینئرنگ میں کوئی ایسا لڑکا ہے. یو کین گو. چلو بھائی, اب واپس آ جاتے ہیں ہم وینا. گئے جی رات کو 10 بجے. اب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. اب وہاں لوگ دیکھ رہے ہیں یار یہ 2 لڑکے داڑھی. اچھا شوراک میں تو ہم نے بدل دیا. اچھا کیا. ہم جینس اس میں آ گئے کہ یہ تو ایشینز ہیں, پتہ کیا کر رہے ہیں. خیر وہاں بیٹھے رہے. ٹرین آئی, ٹرین میں ہم چڑھ گئے, اور جناب اب وہ ٹرین چلی تو کسی نے ہمیں کہا تھا کہ یار راستے میں نا وہ سلووینین بارڈر پیٹرول آ کے سوال بھی کر سکتی ہے, تو دروازہ بند کر کے رکھنا تاکہ کوئی پوچھے نا, اوائڈ کرنا ان کو. لیکن اگر 2 جو بجے تو وہ در. میں نے کہا اس کو کیا اوائڈ کریں گے بھائی, کھولو. کھولا تو
کہا کہاں جا رہے ہو تم لوگ, کون ہو؟ ہم نے کہا پاکستان سے. کہاں جا رہے ہو؟ کروشیا جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. گھومنے پھرنے جانے کی جگہ یہ ہے. ان کو ایک لسٹ تھی کہ 300-400 لوگوں کی. اس لسٹ کے اندر چیک کرنا شروع کیا نام. کوئی سلیمان ہے, کوئی عباس علی ہے, ارے اس میں عبد الرحمن اور عبداللہ اور فلان, ایک لسٹ تھی بھائی پوری. اللہ کا شکر ہے کوئی نہ اس میں عباس علی تھا, کوئی سلیمان تھا, شکر. اس میں تو تمہاری لسٹ میں تو نام نہیں ہے. کہا دیکھو سنو, تم لوگ جا رہے ہو نا جیت ہاتھ کے لیے جا رہے ہو تم لوگ. بھائی کس کے لیے؟ کہ جیت ہاتھ کے لیے تم لوگ جا رہے ہو. جیت ہاتھ, کیا بات. ہم نے کہا جہاد, ہاں وہی, تم جہاد کے لیے جا رہے ہو. کہ نہیں میں جہاد کے لیے جا رہے بھائی, ہم تھوڑا سا ریلیف کا کام بھی کریں گے, تو دیکھ کے آ جائیں گے یار, یہ میڈیسن ہے. کیا ہمیں نہیں پتا تم کس لیے جا رہے ہو. اگر آپ 12 گھنٹے میں سلووینیا سے نہیں نکلے تو ہم آپ کو جیل کریں گے. اب تم لوگوں کے پاس چوائس ہے, یا تم بچو جاؤ واپس, یعنی اس اسٹیشن اترو, واپسی ٹرین لے وہاں, یا تو تم آسٹریا نکل جاؤ واپس, اور اگر تم کو کروشیا جانا ہے تو وہ بھی تم کو نہیں چھوڑیں گے. تو یا تم کروشیا جاؤ یا تم آسٹریا جاؤ. یہاں تم اگر نظر آئے نا 12 گھنٹے کے بعد تم دونوں میں کوئی ایک بھی, ہم تم کو کریں گے جیل. ہم نے کہا نہیں بھائی ہم یہاں رکنا ہی نہیں یار, سلووینیا میں ہمارا کیا کام ہے. کیسے جاؤ, بیبے بچے ہم یہاں رہیں گے. کیا کہہ رہے, بیبے بچے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں رہ کے؟ کیا کرنا ہے. خیر وہاں سے ہم پھر وہاں پہنچے. ٹرین پہنچ گئی, صبح کا ٹائم تھا, ٹرین پہنچی اور اترے ہم. اب کیا ہوگا, اتر کے پلیٹ فارم سے اترے تو وہ موجود تھے کروشین بارڈر پیٹرول, بارڈر گارڈ جو بھی تھے. ہاں جی کون ہیں آپ؟ تو ہم نے کہا جی پاکستان سے. پاکستان سے؟ او جناب پاکستانی آ گیا, وہ گلے مل رہے. میں نے کہا یا اللہ, اچھا ہم دیکھو ہم کس پریشانی میں تھے. کہتے ہیں پاکستانرز, مطلب پاکستانی. ہاں کہنا یار تم لوگ تو بڑے زبردست لوگ ہو. تو پتہ کیا ہمیں کرنی, او بھائی جب ہم نے ڈکلیئر کیا نا انڈیپینڈنس, پاکستان واز ون آف دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز کروشیا, اور یہ ہے وہ تم چائے پلائیں, ہم کافی, کیا ہم کہا نہیں بھائی کافی چائے وغیرہ نہیں, کیا کرنا ہے تمہیں؟ ہم تو آئے ہیں ذرا دیکھنے, اور پھر ریلیف کا کام بھی کریں گے اور دیکھیں گے ملک. ہاں ہاں ادھر لاؤ پاسپورٹ دو, پاسپورٹ یہ ٹھگ ویزا, ہاں ویلکم ٹو کروشیا. چائے تو پیو, نہیں چائے وہ کافی وافی نہیں بھائی. ٹھگ لگا اور جناب ہم زاگریب میں پہنچ گئے. اس طرح سے جناب وہ جو پوری جرنی تھی وہ زاگریب میں اتری. اب اگلا کویشچن ہے کہ اب زاگریب سے ہم بوسنیا کیسے پہنچے. تو سر وہ تو نیکسٹ ایپیسوڈ یار, میں کہا اتنا تو صحیح ہے نا, جیسے آپ کو بہتر. ہاں تھوڑا سا آپ لوگ اس کو ہضم کریں نا تھوڑا سا. یہاں تک پہنچ گئے, اور اتنے ہم یعنی تشکر تو تھا ہی نا, ایسا لگا کہ پتہ نہیں کس مشکل سے نکل کے آئے, کیونکہ ہم نے کیا کیا سوچا ہوا تھا, کودنا, کرال کرنا, جیل, قتل, یہ تو یہاں گلے. اچھا ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہیں. ان کو ذہن میں تھا کہ یہ کوئی انڈین, کوئی ہندو ہوتے ہیں پاکستانی, مسلمان تو عربز ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں, اتنے بیچارے شریف لوگ تھے کہ وہ ہمیں جو ہے نا. تو پھر ہم زاگریب پہنچے. اچھا پلان ہی نہیں تھا آگے کیا کرنا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ. تو زاگریب میں ویسے کتنا رہے آپ؟ 2 دن. اچھا بس 2-3 دن. اس میں کوئی خاص ہے اس میں بھی نہیں, اس میں بھی کہانی ہے سر. اگلے ایپیسوڈ پہ چھوڑے نا زاگریب میں ہم کیسے, پھر ہم آگے کیسے پہنچے. مجھے پتا ناظرین تو بہت زیادہ اس کے اوپر وہ جو ہے ان کے لیے مشکل ہوگا صبر کرنا. میرے لیے بھی نہیں ہو رہا. نہیں صبر کرنا پڑے گا نا, تھوڑا سا دیکھیں, کھانا وانا بھی ہوگا, نماز پڑھنی ہوگی بھائی. آپ کہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتا دیں اس کے آگے کیسے پہنچے. تو انشاءاللہ اگلی اس ایپیسوڈ کے لیے ہم آپ کے منتظر بھی رہیں گے, اور آپ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر تیسری اس کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کے وہ آپ پھانسی گھاٹ سے کیسے بچے, ہم اس سفر کو بھی سنتے ہوئے آگے چلیں گے. جزاک اللہ.